بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ غاشیہ آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ یہ سورہ غاشیہ مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 26 آیتیں ہیں۔ معبرین جو لوگ خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ دیکھے کہ سورہ غاشیہ خواب میں پڑھ رہا ہے تو اللہ رب العزت اس کا مرتبہ بلند فرمائیں گے اور اس کے ذریعے علم نبوت یعنی دینی علم کی اشاعت ہوگی۔ یہ جو صورت ہے اس میں رب العالمین قیامت اور قیامت کی ہولناکی اور قیامت کے دن ایمان والوں پر کیا اللہ کی داد و دہش اور انعام ہوگا، اب بے ایمانوں کے اوپر کیا پریشانی اور مشقت و مصیبت ہوگی، اس کا اللہ پاک تذکرہ کرتے ہیں۔ اور پھر آخری صورت میں اللہ رب العالمین انسان کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہمیں بالآخر ہم چاہیں نہ چاہیں، مانیں نہ مانیں، تیاری کریں نہ کریں، اللہ رب العالمین کی جناب میں ہمیں اپنے زندگی کا حساب دینا ہے۔ کچھ لوگ کامیاب ہو جائیں گے اور کچھ لوگ ناکام ہوں گے، اللہ ہمیں کامیاب کرے۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حل اتاکا، کچھ پہنچی ہے آپ کو بات، حدیث الغاشیہ، اس چھپا لینے والی کی۔ غاشیہ سے مراد قیامت کی ہولناکی ہے کہ قیامت کا دن جو آئے گا تو اس کی ہولناکی، اس کی اثر اس کا پورے کائنات عالم پر محیط ہو جائے گا، سب پر چھا جائے گا اور اس ہولناکی سے کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ یعنی کہ بات سننے کے لائق ہے کیا کہ جب یہ بات آدمی سنے گا کہ وہ خبر پہنچی ہے چھپا لینے والے کی تو ہر آدمی کو طلب ہوگی، شوق ہوگا کہ وہ چھپانے لے والی چیز کیا ہے۔ تو اللہ اسی کو کہتے ہیں مراد قیامت ہے جو تمام مخلوق پر چھا جائے گی اور جس کا اثر ساری کائنات عالم پر محیط ہوگا، کوئی اس سے بچا نہیں ہوگا، بس وہ دن آنا ہی آنا ہے۔ جی، ایسی ساعت جس کی شدتیں اور ہولناکیاں ہر چیز پر چھا جائیں گی۔ تو غاشیہ سے مراد ساعت یعنی قیامت ہے۔ ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ایک عورت کے قرآن پڑھنے کی آواز آئی۔ کوئی خاتون تھی جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہی تھی۔ وہ نیکی کا دور تھا۔ اب تو جس کے ہاتھ میں دیکھیے تو ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر سننے لگے۔ اس نے یہی آیت حل اتاکا حدیث الغاشیہ پڑھی، یعنی کیا تیرے پاس ڈھانپ لینے والی قیامت کی بات پہنچی ہے؟ تو رسول اکرم خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، نعم قد جاءنی، میرے پاس پہنچ چکی ہے۔
دیکھیے ایک عام صحابیہ پڑھ رہی ہیں قرآن کی آیت جو نازل خود ہوئی ہے حضور اکرم خاتم النبیین پر، لیکن آپ نے سنا کہ خاتون یہ پڑھ رہی ہیں، تو جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں مجھ تک بات پہنچی ہے کہ وہ چھپا لینے والی آئے گی، جی آنے والی آئے گی، تجھ سے نہ ٹالی جائے گی، جی خاک میں پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تجھ سے نہ ڈالی جائے گی۔ ایک بزرگ گزرے ہیں شاہ وسیع اللہ الہ آبادی، تو ان کے ہمارے معاشرے میں دو لوگ ہیں، ایک لوگ کہتے ہیں ہم دیوبندی، ایک لوگ کہتے بریلی۔ بھائی میں جو کوئی بات ویسی قصہ میں سنا رہا، تو دونوں طبقے کے لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے، دونوں ان پر مر مٹتے تھے، الہ آباد کے تھے، حضرت تھانوی کے خلیفہ ہیں، بہت بڑے اللہ والے۔ تو ان سے کسی نے کہا کہ حضرت مجلس میں کہ آپ سے دونوں لوگ محبت کرتے ہیں، دونوں ہی عقیدت رکھتے ہیں، تو کچھ لوگ آپ کے قبر پر یہ پھول ڈالیں گے، کچھ نہیں ڈالیں گے۔ تو حضرت نے ایک آہ لی، سانس کھینچی اور یہ شعر پڑھا، آنے والی آئے گی تجھ سے نہ ٹالی جائے گی، پھول کیا ڈالو گے تربت پر میری، خاک بھی تجھ سے نہ ڈالی جائے گی۔ اسی سال آئے، ٹکٹ خریدا، حج کے لیے بیت اللہ کا سفر کیا، پانی کے جہاز میں بیٹھے، راستے میں انتقال ہو گیا، قانون کے تحت سمندر میں ان کو ڈال دیا گیا۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ قلندر ہرچ گوید دید گوید، پہلے ہی حضرت نے کہا دیا تھا کہ پھول کیا ڈالے گا تربت پر میری، خاک بھی تجھ سے، ہاں تو نہ پھول ڈال نہ سکے کوئی، نہ مٹی ڈال سکے۔ تو آئے گی قیامت انشاءاللہ، اس کا ہم کو بھی انتظار ہے دوستو۔ کئی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ بیٹا ہائی ٹائم کی ختم ہو گیا، چلو۔ وجوہ یومئذ خاشعہ، کتنے منہ یعنی چہرے اس دن ذلیل ہونے والے ہیں۔ اللہ ذلت سے بچائے، اللہ اپنے چہرے کے نور کے صدقے ہم کو اور آپ کو، ہماری نسلوں کو، پوری امت محمد کو ذلت سے بچا لے۔ کس سے بچا لے؟ قیامت کے دن کی ذلت سے بچا لے۔ اسی لیے ہم اللہ کو سجدہ کرتے ہیں تاکہ رب العزت اپنے فضل سے مغفرت دے دی۔ عاملۃ ناصبہ، محنت کرنے والے تھکے ہوئے۔ دیکھو دو چیز ہے، کچھ لوگ محنت کرتے تو صحیح سمت میں ان کی محنت ہوتی ہے، تو اس محنت کا پھل ان کو اچھا ملتا ہے، اور کچھ لوگ غیر دین کو دین سمجھ کے خوب محنت کرتے، لیکن وہ چیز دین نہیں ہے، تو اپنی جان کو بھی تھکایا اور اپنے مال کو بھی برباد کیا۔ قرآن کہتا ہے قیامت کے دن اگر اللہ رسول کے قانون کے تحت اس نے محنت نہیں کی تھی، اللہ رسول کو مان کر کے نہیں کی تھی، تو اس کی محنت کیا ہوگی؟ تھکے گا بہت لیکن ملے گا کچھ بھی نہیں۔ تو ذرا سنو، بے نتیجہ محنت یعنی آخرت میں مصیبت جھیلنے والے اور مصیبت جھیلنے کی وجہ سے خستہ اور ماندہ، اور بعض نے کہا کہ عاملۃ ناصبہ سے دنیا کا حال مراد ہے، یعنی کتنے لوگ ہیں جو دنیا میں محنتیں کرتے کرتے تھک جاتے ہیں، مگر ان کی سب محنتیں اٹھائے ہوئے طریقے حق پر نہ ہونے کی وجہ سے سب عکارت برباد ہیں۔ یہاں بھی تکلیفیں اور وہاں بھی مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں۔ اسی کو قرآن نے کہا ہے خسرت دنیا والآخرہ، جی کہ دنیا میں بھی تھکے اور آخرت میں بھی کچھ نہ ملا، جی کچھ، جی حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں بے ایمان جو دنیا میں بڑی بڑی ریاضت کرتے ہیں اللہ کے ہاں کچھ قبول نہیں ہوتی۔ حضرت حسن بصری نے روایت کیا کہ حضرت فاروق اعظم، یہ واقعہ سنو بہت عجیب، رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملک شام تشریف لے گئے تو ایک نصرانی راہب جو بڑا عبادت گزار تھا، نصرانی مطلب کرسچن، آپ کے پاس آیا جو بوڑھا تھا اور اپنے مذہب کی عبادت و ریاضت اور مجاہدہ اور محنت و مشقت میں لگا ہوا تھا۔ محنت سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا،
بدن خشک لکڑی، لباس خستہ پھٹا پرانا، بد حیات تھا۔ جب فاروق اعظم نے اس کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔ لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو فاروق اعظم عمر فاروق نے فرمایا مجھے اس بوڑھے کے حال پر رحم آیا کہ اس بیچارے نے ایک مقصد کے لیے بڑی محنت اور جانفشانی کی، مگر وہ اس کے مقصد یعنی اللہ کی رضا کے قریب بھی اس کو نہ لے جا سکی جی، اور اللہ کی رضا نہیں پا سکا۔ اور اس پر حضرت عمر نے یہ آیت تلاوت فرمائی وجوہ یومئذ خاشعۃ عاملۃ ناصبہ، کہ ذلیل ہیں اپنے آپ کو، اور عاملہ خوب محنت کرتے، ناصبہ خوب تھکایا ہوا ہے، لیکن رتی بڑا برابر مشقت کرنے والے تھکے ہوئے، یعنی دوزخ کا ان کا نصب اور ٹھکانہ بن چکا ہے۔ ٹھیک ہے، اس لیے اللہ رب العالمین ہمیں صحیح سمت میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بس بابا، بقیہ کل انشاءاللہ۔